السلام علیکم. دی کرنٹ افیئرز شو کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. اے فاکس شوڈ ناٹ بی اے جیورر ان اے گوز ٹرائل. یہ کہا جاتا ہے. یہ بہرحال قانون کی چونکہ زبان ہے, قانون کا جاگن ہے, بلکہ قانون کا لطیفہ ہے. تو قانون کی جب بات ہوتی ہے, آئین کی بات ہوتی ہے, دستور کی بات ہوتی ہے, تو سوسائٹی کو منظم کرنے کی بھی بات ہوتی ہے کہ سوشل گروتھ کس طرح ہو, سوشل ہارمنی کیسے آئے, اور سوسائٹی کے اندر امن کیسے ہو, کم سے کم کرائم کمٹ ہوں اور لوگوں کے حقوق نہ غصب ہوں. بنیادی تو یہ مقصد ہوتا ہے, سول لبرٹیز کہاں میں ہوں. یہ خیر میں کوئی آئیڈیل کوئی یوٹوپیا کی بات نہیں کر رہا کہ بالکل ہی کوئی یوٹوپیا بن جائے. دنیا میں اسی طرح یہ کئی چیلنجز رہیں گے, ہکپس رہیں گے, پرابلم رہیں گے, مس انٹرپریٹیشن رہیں گی. اور یہ بھی کبھی کہا جاتا ہے کوئی کرائم کمٹ کر کے یہ نہیں کہہ سکتا جی مجھے تو قانون کا پتہ نہیں تھا. کہتے ہیں جی اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز. تو ہم چاہ رہے تھے کہ یہ بہت سی چیزیں جو سوسائٹی کے ایشوز پہ, لا آف ٹارٹس ہوئے, آپ کا یہ اڈلٹریشن ہے, ملاوٹ کا مسئلہ ہے, اور دیگر بہت سے معاملہ جہاں پہ لوگوں کے حقوق غصب ہوتے ہیں اور یوزرو کیے جاتے ہیں رائٹس آپ کے. تو اس پہ کہاں کہاں پہ لا کے بارے میں ہمیں واٹ آر وی لیکنگ. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی رہنمائی ملے. ہم نے اس لیے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے کہ بڑی انلائٹن فگر ہیں, لا میں ان کا ماشاءاللہ تجربہ ہے, ماشاءاللہ بڑی ذہین ہے, اور باہر سے کوالیفائڈ ہے فرام یو کے. اور میری مراد ہے جی بیرسٹر امرت احمد شیخ, شی از اے بیرسٹر فرام لندن. یہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اچھا جی, ایک تو باتیں تو ہوگی ٹارٹس پہ بھی کریں گے, سوسائٹی کو چلانے کے لیے ایک لا. ویسے تو دیکھیں دنیا کا ہر جو پروفیشنل ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے تناظر میں دیکھتا ہے. بالکل. کیمسٹ سمجھتا ہے کہ دنیا ساری کیمسٹری کی بنی ہوئی ہے. تو اسی طرح اور لوگ بھی سمجھتے ہیں, لائر سمجھتے ہیں ایوری تھنگ از لا. گو کہ ویسے لا کی اپنی اہمیت ہے کہ ایک یونیورس جو پورا نظام ہے یہ بھی ایک لا کے تحت چل رہا ہے. ایسے ہی ہے. سورج نے کس وقت نکلنا ہے, چاند کا وہ سارا سسٹم, دیر از اے لا, دیر از اے سسٹم. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارا جب ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو بڑے قسم کے ریجڈ لکھے ہوئے قوانین ہیں, سب کچھ ہے, لیکن مادر بھی ذرا آزادی بڑی. اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہماری عدلیہ آزاد نہیں ہے, جبکہ میں سمجھتا ہوں عوام کے مقابلے میں تو ایک سول جج اتنا آزاد ہے کہ وہ اپنی من مانی سے جو مرضی فیصلہ دے دے. تو لیٹیٹیوڈ بہت ہے عملاً, میرا خیال ہے شاید قانوناً نہ ہو. ایسے ہی. تو واٹ ڈو یو سے اباؤٹ اٹ؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو. اینڈ آپ نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے, اور یہ ایک بالکل اس چیز کے اوپر بحث بھی ہونی چاہیے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ خالی اس پلیٹ فارم پہ نہیں بلکہ اور دیگر پلیٹ فارمس پہ بھی ہونی چاہیے, اسپیشلی جوڈیشری کے پلیٹ فارم پہ. ہماری پنجاب بار کونسل ہے, ہماری بار اور بینچ دونوں کو بیٹھ کے اس چیز کے اوپر بات کرنی چاہیے. بالکل سر ایسا ہی ہے. اینڈ آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ ایز کمپیئر ٹو سویلینس اگر آپ دیکھا جائے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے انسٹیٹیوشنس ہیں, چلے ہم اس میں خالی جوڈیشری کو رول پلے نہیں کرتے, جتنے ادارے ہیں, بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو مجھے لگتا ہے جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس ہیں ان میں جتنے بھی اپوائنٹڈ یا ڈیزگنیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس جگہ کا بادشاہ سلامتی سمجھتے ہیں, اور بالکل ایبسلیوٹلی کئی لوگ زیادہ تر میجورٹی. تو مجھے یہ لگتا ہے, اور یہ اب ایک ایٹیٹیوڈ سر اتنا زیادہ مجھے لگتا ہے انسٹل ہو چکا ہے اسپیشلی ہماری ینگ جنریشن کے اندر, کہ آپ یقین کریں آئی وینٹ ٹو این اکیڈمی ٹو پریپیئر فار CSS. ایک دفعہ, یہ بڑی پرانی بات ہے, ایگزامس تو نہیں میں نے دیے. تو وہاں پہ میجورٹی بچوں سے جب پول میں پوچھا گیا کہ آپ لوگ کیوں یہ ایگزامس دینا چاہتے ہو, تو انہوں نے کسی نے بھی یہ نہیں کہا ٹو سرو اور ٹو اچیو سم تھنگ یا کچھ کرنے کے لیے. سب کا ایسے ہی تھا, سر ٹیکا چاہیے, سر ٹیکا چاہیے. یہ جو ٹیکے کا ورڈ ہے یہ اتنا زیادہ اب آپ یقین کریں ہماری ینگ لوت کے اندر اتنا آ چکا ہوا ہے, جس کو ہم یوتھیا کی ٹرم بھی دیتے ہیں, اتنا زیادہ ہو چکا ہوا ہے کہ ان کے اندر اس چیز سے وہ باہر نکلنا ہی نہیں چاہتی ہیں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو سی اینی تھنگ کہ ہمیں اس سے اچیو کیا ہوگا. اینڈ ڈیفائنس آف لا از بگیسٹ ٹیکا. بالکل ایبسلیوٹلی, یہ ٹیکا جو ہے وہ یہی ہے کہ مجھے لا میرے پہ اپلائی نہیں ہوتا. ایبسلیوٹلی. اور اس کے بعد جیسے آپ نے بھی ایک اور بات کی کہ لا کی سگنیفیکینس ایسی ہے کہ وہ ہر چیز میں ہے. سر آپ یہ دیکھیں, آپ ہیلتھ ایشوز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کا قانون ڈلتا ہے. آپ دیکھ لیں میڈیکل نیگلیجنس کی بات کر لیں, آپ دیکھیں قانون چلتا ہے. جس کی ابھی آپ نے لا آف ٹارٹ کی بات کی, دیٹ از اصل میں نیگلیجنس.
وہ میں جہاں دیکھتا ہوں ہمارے ہاں تو ٹارٹس میں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے. بالکل ایبسلیوٹلی نہیں کرتا. تو مغرب میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے گھر کے آگے سے کوئی نیوسنس بھی نہیں ہے, اس کو نیوسنس ویلیو کہتے ہیں. جھانک نہیں پڑ سکتی, اتنی پریویسی ہے. جھانک بھی پڑ رہی ہوتی ہے سر یہاں پہ تو راستے بھی روک کے کھڑے ہوتے ہیں. یہاں پہ تو ود آل ڈیو ریسپیکٹ آپ نے ایک 17 گریڈ کے انٹیلیجنس آفیسر کو بھی یہ پاور دے دی ہے کہ وہ آپ کے واٹس ایپ ٹریل تک لے لے. ایگزیکٹلی. تو میرا خیال ہے لیٹ الون وہ پیپ تھرو کرنے والی تو بڑی دور کی بات رہ جاتی ہے, وہ تو بہت آگے کی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ لا کی بات کریں تو چاہے آپ فوڈ کی بات کریں, آپ دیکھیں فوڈ ریگولیشن اتھارٹی کی جو بھی آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, لوگ بہت پریشان ہیں کہ ملاوٹ زدہ انہیں کھانا مل رہا ہے. ایبسلیوٹلی کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. اور اس پہ ہیلتھ آپ دیکھیں سر کتنی ڈیٹوریٹ کر رہی ہے. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں, سٹنٹڈ گروتھ اتنی ہو رہی ہے. بالکل پوسٹیرٹی جتنی نئی نسل ہے, بالکل ایبسلیوٹلی. ان کو کیا مل رہا ہے, زہر کھا رہے ہیں. ایسی بیماریاں نکل آتی ہیں, آپ یقین کریں ینگ بچے اسٹروکس سے ڈیتھ ہو رہی ہے. خالی اس کا لوگ یہ ریزن دیتے ہیں ٹینشن تھی, ڈپریشن تھی. یہ نہیں ہے, ایک اچھے خاصے نارمل بندے کی یا اللہ کی طرف سے قسمت تھی, ایسا نہیں ہے. یہ مسلسل فرٹیلائزڈ فوڈ کھا کھا کے جس کی انسپیکشن نہیں ہوتی, جس کے اوپر کارروائی نہیں لی جاتی, اور یہ کہاں سے انسیپٹ کر رہا ہے, اس کے اوپر جب تک کام نہیں ہوگا تب تک لوگوں کے اوپر ایک بیلنس ان چیک نہیں آئے گا. آپ دیکھیں ہماری چینی سے لے کے ہمارے دودھ سے لے کے جو بیسک اشیاء اس کے اوپر کتنی ملاوٹ ہے, اور اس ملاوٹ کی کون ذمہ دار ہے, کس نے اس چیز کو روک تھام کرنی ہے. نہ ہماری جوڈیشری اس چیز پہ کوئی کام کر رہی ہے کہ اس پہ کوئی ایکشن لیا جائے. ہم قانون کی بات کرتے ہیں سر, آپ فوڈ ریگولیشن اتھارٹی کی بات کرتے ہیں, قانون بیشتر ہے ہمارے پاس لاز موجود ہیں. مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب اس کی ایگزیکیوشن کا کام آتا ہے, ہم وہاں پہ تب بھی فیل کر رہے تھے اور آج بھی فیل کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ صرف یہاں لمٹ نہیں ہوتا, آپ ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, ہم فوڈ کی بات کرتے ہیں, ہم بزنس کی بات کرتے ہیں, ہم جہاں بات کرتے ہیں. جو ہے وہ کچھ ناراض تو نہیں ہے کہ جوڈیشری نے ساری پاورز اپنی واپس لے لی ہیں, کیونکہ ایگزیکٹو جو میجسٹریٹس ہوتے تھے پہلے کسی زمانے میں آپ نے سنا ہوگا علاقہ میجسٹریٹ جنہیں کہتے تھے, ایبسلیوٹلی, تو ان کے پاس چونکہ پاور زیادہ تھی, جوڈیشل کم ایگزیکٹو پاورز ہوتی تھیں, تو ایسا ہی جوڈیشل کہہ لیں, بالکل کسی کو اندر دے دینا یہ وہ. اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ پاور نہیں, تو ہم سر ہمارے ملک میں نا ود آل ڈیو ریسپیکٹ میرا خیال ہے ہم بجائے اس سے زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں لوگ, بجائے کہ ہم اپنی حدود میں رہیں. سر یہی تو مسئلہ ہے. اب اصل ایشو شاید یہ ہے, اصل ایشو یہ, اب دیکھیں ود آل ڈیو ریسپیکٹ, مجھے نہیں پتا if I should be saying this thing or not, بٹ مجھے یہ لگتا ہے جو حقائق ہیں بتا دیں, کوئی بات نہیں, لوگوں کو بتائیں, پتہ ہونا چاہیے. پاکستان میں مجھے لگتا ہے وہ کہتے ہیں خراب کون نہیں ہے, میں کہتی ہوں خراب وہ نہیں ہے جس کو موقع نہیں ملا. جب آپ کو موقع مل جاتا ہے نا, ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنی پٹری پہ رہو. اگر آپ اپنی, ہمارے یہاں پہ کسی کو بھی ایک سرٹن پاورز جب الاٹ ہوتی ہیں, وہ ہمیشہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے. کسی کا کوئی مسئلہ ہے, او فلانا میجسٹریٹ میرا جان والا ہو, یار تو چھڑے یار میں مسئلہ حل کروں. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے سر, یہ بچوں تک بھی اتنا انسٹل ہو چکا ہے کہ اب اگر ایک بچہ بھی ایک بڑے سے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے I'll tell you who my father is. ابھی کارساز کا انسیڈنٹ از ان فرنٹ آف اس. اگر وہ ٹریفک وائلیٹ کر رہا ہے, میں نے سنا ہے کئی مرتبہ, بالکل وارڈن کو کہا تو میں جانتا نہیں, تو میں نے جانتا نہیں, یہ ایٹیٹیوڈ. اور اب یہ بات ہے, بچہ ماں کے پیٹ سے تو نہیں سیکھ کے آیا نا, اس نے ظاہر ہے یہ چیزیں سیکھی ہیں اپنے سوشل انوائرمنٹ سے. بالکل. تو پھر اب اس کو بلیم کس کو دیا جائے, پیرنٹس کو دیا جائے, معاشرے کو دیا جائے, انسٹیٹیوشنس کو, اسکول انسٹیٹیوشنس کو دیا جائے, یا اس بچے کی گرومنگ پہ دیا جائے؟ آپ کس جگہ پہ کہاں روک تھام کرو گے؟ اور پھر آپ یہ دیکھو کہ ایز اے سٹیزن جب وہ باہر نکل رہا ہے, وہ اپنے باقی سوسائٹی کے لوگوں کو کیسے افیکٹ کر رہا ہے, اور جب وہ افیکٹ کر رہا ہے تو وہ آگے آنے والی نسل میں کیا ڈال رہا ہے. سر یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں انسیپشن سے کام کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی, فرام دا بگننگ. اچھا, یہ جیسے ابھی فوڈ اتھارٹی کی آپ نے بات کی, دے ہیو ایمپل پاورز ایٹ لیسٹ پینلائز کرنے کی, مانیٹریلی کم سے کم. وہ یہ تو نہیں کر سکتے, دے کانٹ پٹ یو بیہائنڈ دا بار. بالکل. لیکن مانیٹری پنشمنٹ بھی بہت بڑی پنشمنٹ ہوتی ہے. بالکل سر. لیکن سننے میں یہ بھی آیا کہ ایسے ابھی تھا کہ کچھ لوگوں کے چلان ہوئے, اور وکلا صاحبان ڈیو اپولوجی کہ انہوں نے بڑی بڑی فیسیں لے کے تو آگے جا کے جج کے آگے چہرہ چلتا ہے, تو جج صاحبان جو ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا کامیاب وکیل ہے, اس کی بات کیسے نہ ضمانت دے دو. تو جج جب اتنا جج کے پاس لیٹیٹیوڈ ہے فیصلہ کرنے کا, تو وہ جج کیسے کہتا ہے کہ I'm bound by law؟ وہ تو باؤنڈ بائی انفلوئنس ہے, باؤنڈ بائی کانشنس ہے. کیا چیز ہے سر؟ آپ نے یہ تو آپ نے اندر سے دیکھا ہوگا, کانشنس. بالکل دیکھا ہے سر, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, اینڈ آئی ٹوٹلی اگری ود یو. جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ایک جنرل پرسیپشن قائم کیا جاتا ہے کچھ لوگوں کی وجہ سے کہ یہ اداروں میں لوگ اپنی غلط پاور کا استعمال کرتے ہیں. لائک وائز ہمارے بھی انفارچونیٹلی وکلا حضرات میں کچھ ایسے وکلا ہیں جنہوں نے اپنی اس کالے کوٹ کا غلط استعمال کیا ہے, جس کی وجہ سے باقی بھی بدنام ہے, وچ از این انفارچونیٹ تھنگ. لیکن دیٹ ایگزسٹ. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی بڑی اچھی اور ہیپی پکچر دکھا کے کہ سر یہ ایگزسٹ نہیں کرتا.
لیکن سر یہاں پہ پھر آپ کے جو بار اور جس طرح میں بات کروں نا بینچ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم پھر یہاں پہ جو بینچ کی ذمہ داری آتی ہے سر ان کا ایکشن لینے کی بات آتی ہے. آپ دیکھیں ایک ہے بینچ کو تو وہ بار والے کٹ دیتے ہیں سر, لیکن دیکھیں ایک اچھا ایک بریک پہ چلے جائیں آپ چاہے بھی لیں تو جی ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر انالسٹ بیرسٹر امرت احمد شیخ. یہ جی بیرسٹر امرت, یہ جیسے میں نے ذکر کیا, میں ایک ٹی وی پروگرام میں تھا, لائیو تھا وہ, تو ایک خاتون تھی ہمارے ساتھ, وہ ایم پی اے بھی ہیں اور قانون دان بھی ہیں. تو وہاں مجھے سوال کیا جی رول آف دی لا. میں کہا جی رول آف دی لائر ہے, ہمارے ہاں رول آف دی لا نہیں ہے. تو شاید میں بھی اس مس پرسیپشن کا شکار ہو گیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں نے لاہور میں ہائی کورٹ کے قریب وہ ایڈورڈز روڈ اور سارا, تو 3 لینز میں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں وکلا حضرات کی. تو میں نے ایک وارڈن کو بلا کر میں کہا یار یہاں سے تو پیدل چلنے کا راستہ نہیں, اتنی وائڈ سڑک ہے. وہ کہتا ہے وہ ہمیں, وہ کہنے لگا سر ہمیں وکلا مارتے ہیں جب انہوں نے کہتے ہیں کہ یہاں گاڑی کیوں کھڑی کی. اچھا یہ واقعی آپ کی بات صحیح ہے, ناٹ آل آف دیم شوڈ بی کین بی ایکسپیکٹڈ ٹو بی لائک دیٹ, لیکن وہ جو راؤڈیزم چند عناصر کرتے ہیں تو وہ سارا امیج سارا وہ خراب ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر. سر یہ آپ دیکھیں ایک جو پولیس ورسز جو یہ جو وار ہے نا, یہ بڑی پرانی ایک جنگ ہے جو چلتی جا رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں یہ تو چودھری افتخار سر کے ٹائم سے, جب یہ شیلنگ کا ٹائم تھا تب سے یہ چیز چل رہی ہے, تب سے یہ چیز ایگزیکٹلی, اور یہ زیادہ بلڈ اپ ہو چکی ہوئی ہے کہ جی اب ہائی کورٹ کی حدود میں جی پولیس والا بندہ نہیں آئے گا. یہ نا ایک ایسی بالکل ایسے ہی ہے, کچھ بھی ہو جائے. تو بات یہ ہوتی ہے یہ کنونشن بن گئی, ٹریڈیشن ہے سر, یہ لا نہیں ہے, لیٹس بی ریئلی آنیسٹ, بالکل لا نہیں ہے, بالکل لا نہیں ہے, یہ ایک ٹریڈیشن بن گئی. جج کے گھر میں بھی اگر کرمنل چلا جائے بالکل پولیس کین ہینڈل ایبسولوٹلی سر, یہ ان کی پھر جورسڈکشن آ جاتی ہے. لیکن اگر بات یہ ہے کہ پھر آپ نے ایک چیز کو اگر ٹرینڈ بنا لیا ہوا ہے تو پھر نیچرلی دیٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ وہ چیز کو آپ روک تھام آپ کی نہیں ہوتی ہے. لیکن سر بات صرف یہ اتنی ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان چیزوں کا تنازع یا ان چیزوں کی روک تھام, میں آپ سے وہی بار بار بات کر رہی ہوں, ایز اے جج آپ کے پاس بہت زیادہ پاورز بھی ہوتی ہیں اور آپ کے پاس اس بات کی اٹوکریسی بھی ہے کہ آپ ان چیزوں کو ہینڈل کیسے کرو. اگر آپ اس سائڈ پہ بیٹھ کے, اس پوڈیم کے اس سائڈ پہ بیٹھ کے اگر آپ صحیح طریقے سے اپنے فیصلے کے ساتھ جسٹس نہیں کروا سکتے یا کر سکتے, نہ وہ ڈیسیجن سنا سکتے, کیونکہ دیکھیں سر اس پیپر پہ جب ڈیسیجن درج ہوتا ہے نا تو وہ ایک جنریشن کے لیے نہیں ہوتا, وہ آنے والی جنریشنز کے لیے ہوتا ہے. اینڈ ابھی جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس تھا اتنا پرانا چلتا ہوا, وہ اب جا کے سمجھ میں جنریشن, تو وہ دیکھیں اس پہ اس کے کتنے زیادہ لوگ تھے جو انہوں نے اس چیز کو بھگتا ہے. لیکن سارا بلیمش ہو گیا نا جی جوڈیشری کا امیج, بالکل کتنا بڑا ایگزیکٹلی, اور وہ بھی پڑھے لکھے جانے مانے آپ کے اوتھینٹک لوگ تھے. تو آپ کا ایک ڈیسیجن اگر اتنے لوگوں کو افیکٹ کر سکتا ہے, سو تھنک وائزلی. اللہ تعالیٰ نے اور سوسائٹی نے آپ کے اوپر ایک بڑا پریشر ڈال کے آپ کو بڑی پرسٹیج جگہ دی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پہ بالکل سب سے پہلے منصف اٹھایا جائے گا. یہ بات یعنی کہ منصف کے اوپر اتنا بڑا اس کو آنر اور ٹرسٹ کیا گیا کہ جی منصف جو ہے اس کو. اور یہاں پہ وہی آپ کی والی بات ہے نا کہ لائر کا چہرہ دیکھ کے آپ کی ججمنٹس دی جاتی ہیں, تو سر پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے. اچھا یہ جب بات ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں اکثر کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ایک بات بڑی عجیب سی ہے, ویسے اس کا معاشرے سے بہت تعلق ہے کہ جی یہ اسٹیٹمنٹ انڈر 161 جو ضابطہ فوجداری کے تحت جو کرمنل دیتا ہے پولیس آفیسر, انویسٹیگیشن آفیسر کے بعد, اس کو دے ڈیم اٹ ٹو بی ناٹ ٹو بی ویری ریلائبل. تو جو کورٹ میں وہ آگے 164 کا بیان دیتا ہے وہ ہوتا ہے. مجھے ایک صاحب نے کہا, میں نے کہا یہ ٹریڈیشن ہے یا لا ہے. میں نے چونکہ آپ سے بتایا تھا کہ میں نے ایک یو کے کورٹ میں ڈپوز کیا ویڈیو لنک, بالکل, تو وہاں پہ میں نے بڑی ہارمنی اور میوچل ٹرسٹ دیکھا امنگ دی انسٹیٹیوشنس ایز اگینسٹ ایز اٹ ایگزسٹ ان پاکستان. بالکل. تو وہاں پہ ایسے لگتا تھا کہ ایک پولیس مین اور جج کے درمیان اتنی ہارمنی اور انڈرسٹینڈنگ ہے. بالکل. میں یہ نہیں کہتا دے آر ان لیگ ود ایچ ادر, تو یہ تو گاڈ فاربڈ ایسی تو کوئی بات نہیں, لیکن اتنا میوچل ٹرسٹ تھا کہ ایک عدلیہ کا پریزائڈنگ افسر یہ سمجھ رہا تھا کہ جو سپاہی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا. تو یہاں ایک صاحب یہاں سیٹ پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ لا ہے کہ نہیں 161 کی اسٹیٹمنٹ پہ ریلائی نہیں کرنا. ایسا لا تو نہیں ہے میرے خیال میں. لا سر بالکل نہیں ہے. اٹس ناٹ اے لا, اٹس اے میوچل ٹرسٹ ایشو. دیٹس اٹ. ٹرسٹ ایشو ہے. یہ میں چاہ رہا تھا کہ چونکہ بڑا اہم ہے, لوگ مجھے بار بار ہونی چاہیے لوگوں کو کہ دس از ناٹ
a law and this is یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. ایک صاحب یہاں کہہ رہے ہیں میں کہ جی لا نہیں ہے, نہیں ہے, یہ آپ کا میوچل ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں ہر جگہ پریویل کرتا ہے. سر میرے پاس ایک چھوٹا سا سچویشن آئی تھی, بڑی معمولی سی سچویشن تھی. کسی کا 478F کا جو چیک ڈکلائن ہو جاتا ہے, جو آپ کے وہ ہو جاتے ہیں, اس طرح کا ایشو تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کینٹ ہم لوگ گئے, جو آپ کا کینٹ تھانے ہے بالکل, اور ہم لوگ ایس پی آپریشنس کے پاس بیٹھے ہوئے, تو انہوں نے بالکل ایسی ایس پی آپریشنس کے سامنے بیٹھے ہوئے, انہوں نے کیا مینو میں اے ایس آیا ہے, انہوں نے کیا پائن اے گل ہے, انہوں نے کہا تو نہ مینو دس ایس ایچ او نو بلاؤ, کیونکہ ان کو پتہ ہے, ان کو بھی پتہ ان کے سسٹم میں کہ اس بندے نے کیا کیا ہوگا کیا نہیں ہے. تو جب آپ کا بندہ جو اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو اپنے جونیئر کا پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا ہے, تو لیٹ الون ایک انسٹیٹیوشن کیسے اس پہ یقین کرے گا سر. اسی لیے جب ایس ایچ او والے جا کے کہتے ہیں پولیس تھانے میں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں جی آپ نے اشتہاری اس کو قرار دے دیا, تو اسی جا کے جانچے ایسی بات. سر اسی ڈیوٹی پوری کی ہے, اس میں کون ہے, اس میں وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. لائر کو پتا ہوتا ہے دوسری سائڈ کو کہ آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں. کسی کے بچے سر درآمد کرنے ہو, کسی کے کوئی آپ نے کرنا ہو, ہیبیس فائل ہو جاتی ہے, وہاں جا کے آپ کہتے ہو جی خدا کے واسطے نشاندہی جا کے کروا دو, وہ جاتے ہی نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے نشاندہی کروانے کے لیے دوسرا بندہ آئے گا, ہمیں پہلے ہماری جیبیں پہلے گرم کرے گا, پھر آئے گا تو ہم نشاندہی جا کے کرائیں گے, پھر ہم جا کے ایک اسٹیٹمنٹ دیں گے. دس از ہاؤ دا سسٹم ورکس. یعنی کہ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, یہ لا کہیں نہیں ہے, کوئی لا کا ایشو نہیں ہے. ہم ہر چیز کو اٹھا کے نا بڑا کنوینئنٹلی ہمیں نا بلیم گیم سے کھیلنے کی عادت ہے. انٹرسٹڈ وٹنس ہوتا ہے, کہتے ہیں یہ تو انٹرسٹڈ وٹنس ہے. بالکل, وہ تو کوئی آپ کا وہ تو ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے, وہ تو ڈفرینٹ سچویشن ہے. پیپل آر ناٹ انٹرسٹڈ وٹنس, نہیں وہ تو کسی طور پہ وہ نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. ان کی وہی اہمیت ہے لا میں جتنی ایک دوسرے وٹنس کی. بالکل ایسی ایک پروزیکیوشن وٹنس کی. بالکل ایسی ہے, کیونکہ پولیس والے یا انویسٹیگیشن والے پروزیکیوشن وٹنس ہوں گے, ایسے ہی ہوگا, ان کی وہی اہمیت ہوگی. بالکل ایسے ہی ہوگا. ہاں یہ تو بہت بڑا مسکنسیپٹ آپ نے کلیئر کیا, کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ دیکھیں ہمارے تو قانون میں ہے. نہیں قانون میں کہیں نہیں ہے سر. اچھا آپ یہ بتائیں کہ جب ہم پروزیکیوٹر کے بارے میں کہتے ہیں جی انویسٹیگیشن بڑی ناقص ہے, پروزیکیوشن بڑی ناقص ہے, چلیں پرسو نہیں کیا گیا, جج کے پاس تو دفعہ ترمیم تک کا اختیار ہوتا ہے. ایسے ہی ہے, بعض کا تو جج کہہ دیتا ہے کہ جی یہ تفتیش ہی نہیں پراپر ہوئی, تو آپ اس ٹیم میں کو یہ ہٹائیں. آفینس زیادہ لگ گیا, بالکل ایسے اس میں یہ کم لگ گیا, بالکل ایسے ہی, اس کو یا ری انویسٹیگیٹ کر لیں یا پھر ریمانڈ کر دیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر جج اس حد تک کمزور تو نہیں ہے, ڈیپینڈنٹ تو نہیں ہے پروزیکیوشن پہ. سر میں آپ کو ایک بڑی سیدھی سی بات بتاؤں گی. نو آئی نو, آپ ایک جنرل بات کر رہے ہیں, ایک جنرل بات کر رہے ہیں. بالکل سر میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں گی, کیونکہ میں نے یو کے میں پریکٹس کیا تھوڑا بہت. میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی, یہ جو آپ ایشوز بات کر رہے ہیں نا ود آل ڈیو ریسپیکٹ پروسیکیوشن کے, یہ صرف پاکستان کنفائنڈ نہیں ہے, اٹس ایوری ویئر. ایون اگر آپ یو کے کا ہم کہتے ہیں نا باہر کا سسٹم بڑا اچھا ہے, یہ بڑا ہے کہ جو باہر ہے, ایسا نہیں ہے سر. باہر کراؤن پروسیکیوشن سروس باہر بھی ایک ادارہ ہے, انگلینڈ کا ایک ادارہ ہے, سی پی ایس بڑا فیمس ادارہ ہے. بالکل بالکل ایسی ہے, لیکن ان کے اپنے سسٹم میں بھی بڑے ڈیفالٹس ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں وہ کریکشن کیسے کرتے ہیں, جو کہ ہم نہیں کر پاتے. منتھلی آتی ہیں ان کی ولف ریفارمز کے نام سے ریفارمز, ٹھیک ہے, جن میں وہ کہتے ہیں اس مہینے یہ کیسز تھے, ان میں یہ ایشوز تھے, اور اب ہم نے ان کو ایسے ایسے ریکٹیفائی کر دیا. کیا کہا آپ نے؟ ولف ریفارمز, ٹھیک ہے, وہ آتی ہیں جس میں ان کی بعد وہ ان کے پیپرز نکالتے ہیں, وائٹ پیپر اور گرین پیپر, جس طرح آپ کے سینٹ میں نکلتے ہیں, جس طرح آپ کے پارلیمنٹ کے نکلتے ہیں. یہ سی پی ایس اور جوڈیشری اور پولیس تین مہر ادارے یہ مل کے نکالتے ہیں, اور ان کے علیحدہ علیحدہ ان کے لوگ اپوائنٹڈ ہوتے ہیں. پھر وہ ان ڈیفیکٹس کے اوپر کام کرتے ہیں اور ایک نئی رپورٹ لے کے آتے ہیں, جن پہ اگر قانون کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ قانون بنواتے ہیں, اگر قانون کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. ہمارے یہاں پہ لیٹ الون ان باتوں کی ڈسکشن تو صرف بڑی دور کی بات ہے, ہمارے لوگوں میں یہ شعور ہی نہیں ہے. ہم تو اون بھی نہیں کرتے ہیں. ہم بلیم گیم کھیلتے ہیں سر, وی پلے بلیم گیم. ہم تو سارے کہتے ہیں میں فالٹلیس ہوں, آپ ہم کہیں گے پولیس کی غلطی ہے. اچھا امرت, ہم ایک بریک پہ جانا ہے جی, ہم جا رہے ہیں ایک اور بریک کی طرف, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر امرت احمد شیخ. جی بیرسٹر امرت, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے وہاں کراؤن پروزیکیوشن سروس جو ہے وہ, اور جوڈیشری, یہ تو ایک بڑی آپ بتا رہی ہیں نا کہ گریٹر انسٹیٹیوشنل ہارمنی ہے. بالکل, کہ وہاں پہ ٹرسٹ آپس میں ہے کہ جی ہم سب لوگ عوام کے خادم ہیں اور لوگوں کو ہم نے ڈیلیور کرنا ہے, یعنی جسٹس. بالکل, میرا خیال ہے ہم لوگ بھی اچھے ہیں. یہ بات ویسے میرا خیال ہے ہم نے اپنے اس پہ خام خواہی طاری کر لیا ہے کہ ہم برے ہیں unless proved otherwise. میرا خیال ہے ہم اچھے ہیں unless proved otherwise. لیکن یہ ایک ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ سا بن گیا, لوگوں نے پاسنگ, جیسے آپ نے شروع میں کہا پاسنگ دا بک ٹو ادرس. لیکن میرا خیال ہے تھوڑا سا ہم ایک مورل فیبرک میں ذرا ہم کمزور ہیں
کہ ہم اون نہیں کرتے. ہم اون نہیں کرتے. میں نے دیکھا, آپ نے دیکھا ہوگا یو کے میں بھی یا امریکہ وغیرہ میں بھی ہم جاتے رہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ لوگ بعض اوقات کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تو تھوڑے جھیپ رہے ہو نا, تو انہیں کہ کیا ایشو ہے, تو کئی کہہ دیتے ہیں آئی ایم این ایکس کون, تو میں سابقہ ایک سزا یافتہ ہوں. تو اس کا مطلب کہ وہ ایڈمٹ کرنے کا ان میں حوصلہ ہے. ہم لوگ بلکہ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں بیفور دا فیکٹس. یہ ایک خیر سوشل ایشو ہے میرا خیال ہے سر. لیکن اس سے مجھے لیگل ڈیوائس سے تو نہیں آپ ٹھیک کر سکتے سر. مجھے اس چیز سے ایک اور بھی چیز بالکل ذہن میں آتی ہے. آپ نے اکثر نوٹس کیا ہوگا کہ جب ہم لوگ اپنے ایون ویزا فارمز فل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پہلے آپ سے پوچھتے ہیں آپ کے کہاں کی ریجیکشنز آئی ہیں. بڑا ایک بیسک سوال ہے, بہت بیسک سوال ہے. یا پوچھا ہوگا کہ آپ کی کوئی پرانی کرمنل ایکٹیویٹی ہے. ہمارے ہوتا ہے وہ تو بے وقوف ہے, انہوں کی پتہ ہوئے, ہم نو ڈال دیتے ہیں. اور اس کے بعد بڑے مزے کی بات ہوتی ہے, ہم ویزا ریجیکشنز میں بھی ایٹ ٹائمز نو ڈال دیتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں ہمارا پاسپورٹ نہیں گیا تو ان کو کیا ہی پتہ ہو. اب ہوتا یہ کہ وہ بے وقوف نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے. تو یہ جو آپ کی چھپنے والی بات ہے نا, یہ ہمیں ایک ہمارا مسئلہ ہے. حالانکہ میں آپ کو ود آل ڈیو ریسپیکٹ سر ایک بات بتاؤں, میرا بالکل عوام کو مایوس کرنے کا مقصد نہیں ہے, نہ آئی ایم شیور آپ کا نہ ہمارا ایز اے بالکل. میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں, بلکہ میرے جتنا ٹائم میں انگلینڈ میں رہی ہوں سر, آئی بین مگڈ ٹوائس, ٹھیک ہے, اینڈ ود آل ڈیو ریسپیکٹ کبھی اس کے اوپر کاروائی نہیں کی گئی. حالانکہ وہ مین روڈس کے اوپر ہوتا تھا, کیمراز لگے ہوتے تھے. وہاں کی پولیس اتنی نااہل ہے, اتنی نااہل ہے, اتنی نااہل ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ میں نے جج صاحب کو کہا تھا, جی بالکل, وہ تھوڑے ناراض ہو گئے تھے مجھ سے, بہت نااہل ہے, لیکن وہ پولائٹ بہت ہیں, بالکل, ان کی ناراضگی بھی فیل نہیں مجھے ہوئی. آئی ایم شیور. اور اسی طرح ہی وہاں کا جو NHS کا سسٹم ہے, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہاسپٹل کا نظام ہے سر, آپ یقین کریں, مجھے یاد ہے میرا اتنی بری ایک میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. آئی ہیڈ اے ویری بیڈ انجری ریگارڈنگ مائی ہینڈ, اور آئی وینٹ ٹو دی ہاسپٹل, آئی واز بلیڈنگ لائک اینی تھنگ, اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بیٹھے رہیں. میری 8 گھنٹے بعد یہ A&E ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹائم آیا تھا, حالانکہ وہ نمبر 1 پرائورٹی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اور اب آپ یہ دیکھیں, آپ مجھے صرف آپ ایک بیسک بات بتائیں تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں ہمارا ملک بہتر نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہاں پہ ہے کہ ہم اس سے زیادہ بہتر اور زیادہ اچھی جگہ پہ بہتر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا مسئلہ یہ کہ آپ کی والی بات, ہم چیزوں کو اون نہیں کرتے. شاید اگر ہم یہ اون کرنا شروع کر دیں, ہماری آدھی پرابلمز ویسے ہی ختم ہو جائیں. اچھا, ہمارا جو ایک پولیس آرڈر آیا تھا ڈیورنگ مشرف رضیم, جی اس میں 2002 پبلک سیفٹی کمیشن اور بنائے جائیں. جی 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 بالکل بالکل بالکل. تو اب وہ سسٹم تو پتہ نہیں, بعد میں کچھ صوبوں نے اپنی پاور ایکسرسائز کرتے ہوئے اپنے طور پہ اس میں کوئی اس کو پریکٹیکلی تو بالکل ڈسبینڈ ہی کر دیا, یا وہ پھر آگے چلا ہی نہیں, کیا ہوا کیا؟ سر یہ پولیس آرڈر 2002 کی آپ بات کر رہے ہیں سر, that is exactly what I am trying to tell you کہ اس کو ان لائن کیا گیا ہے. DPO, PPO and all that. سر وہ نا عملہ نہیں ہے سر, بیسکلی نا وہ صرف جب اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ اس حساب سے ہو جاتی ہیں. اپوائنٹمنٹس کے علاوہ ان کے جو ان لوگوں کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے, ان لوگوں کی جو کاموں کی ذمہ داریاں ہیں, چاہے وہ پنجاب لیول مطلب چاہے وہ صوبائی لیول پہ ہوں یا چاہے دوسرے لیول پہ, وہ اس طرح نہیں کیا جا رہا. کیونکہ ان کا بیسکلی پولیس آرڈر والوں کی جو اپوائنٹمنٹس اور ان لوگوں کا کام تھا, ان کا لائن تھا کہ آپ کی جو دوسری پولیس تھے, جو آپ کی بیسکلی PPC کے جو اصل میں آرڈرز میں چل رہی ہوتی ہے, ان کے ان لائن چلنا. اور جو بیسکلی آپ کی اوور آل جو آپ کی ہے, آپ کی فیڈرل لیول کی پولیس ہے, یا آپ کی پنجاب لیول کی پولیس کی ابھی بات کرتے ہیں, اس کو ان کے ساتھ ان لائن کرنا. لیکن وہ اس طرح چل نہیں رہی ہے, کیونکہ سر بات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ, مجھے یہ لگتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر جب آپ ڈبل چیزیں چلا رہے ہوتے ہو نا, اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ آلریڈی. کیونکہ وہ پھر کیا ہوتا ہے, میں آپ کو ایک بڑی بیسک بات بتاتی ہوں سر. ہمارے پاس کیسز آئے ان ریسپیکٹ ٹو یہ جو ہوتے ہیں جن لوگوں کی بیسکلی مسنگ پرسن کے یہ جو ایشوز ہوتے ہیں, یا اسپیشلی جن لوگوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان ریسپیکٹ ٹو یہ آپ کے یہ جو لوگ جو آپ کے جو آتے جاتے رہتے ہیں, ملک سے جو چلے جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے ہیں, اس طرح کے ایشو ہوتے ہیں. بالکل ایبسلیوٹلی. اب ان میں سے کئی لوگ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ان کو کہا جاتا ہے, کچھ ان میں سے یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ FIA کی رسپانسبلٹی ہے, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں سر آپ پولیس کے پاس جائیں. اب ایک بندہ جس کا آلریڈی ایک کرائسس چل رہا ہے سر, وہ اداروں کے بیچ میں ہی کانفلکٹ میں رہے کہ میں نے کس ادارے کے پاس جا کے کمپلین کرنا ہے, اور ابھی پروسیجر اس نے علیحدہ فالو اپ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ ایک پروسیجر ہو جاتا ہے. اس کو آپ کو تھوڑا بہت کلیئر کٹ بتانا چاہیے. قانون سر نو, دیٹس دی تھنگ نا, the law is very clear. یہاں پہ تو لوگ کہتے ہیں جی وہاں بھی ہے, ایسے بھی ہے. سر وہاں ایک صاحب آگے کہہ رہے تھے امریکہ میں 30,000 مسنگ پرسنز ہیں, سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی انہوں نے. سر لا وہاں پہ کلیئر ہے. میں ایگزیکیوشن کی بات کر رہی ہوں, ایگزیکیوٹری میں مسئلہ ہوا علیحدہ بات ہے. ہمارے یہاں پہ لا اتنا زیادہ ہے, جم گھٹا ہے
کہ آپ جب قانون کھولتے ہو آپ کو پتہ نہیں آتا آپ نے کہاں CRPC کھولنا ہے, کہاں CPC کھولنا ہے, کہاں آپ نے FIA کا لا کھولنا ہے, کہاں آپ کا کوئی اور, جیسے پولیس آرڈر 2002 نکلا ہے, اب آپ جج کے سامنے کھڑے ہو گئے, وہ کہے گا اس کے تحت ہی ہو گیا, وہ کہے گا اس کے تحت, بس اس کے تحت ہی ہم لڑتے رہیں گے. لاز میں جہاں پہ اوور لیپ کر رہے ہو, مثال کے طور پہ میں بہت نے زیادہ سنا ہے سر کہ نیب کے لاز ہیں کچھ جگہ پہ, اگر FIA نے کوئی نوٹس لیا ہو بالکل تو نیب کا کوئی سیکشن ہے پتہ نہیں 18 یا 18D یا سم تھنگ لائک دیٹ, مجھے ایگزیکٹلی آئی ڈونٹ ریمبر, وہ پریویل کر جاتا ہے, بالکل, تو FIA کا آؤٹسٹر ہو جاتا ہے. سر اسپیشل لاز ہمیشہ پریویل کرتے ہیں, یہ اسپیشل لاز ہوتے ہیں, یہ چاہے FIA ہو, نیب ہو, جو بھی اسپیشل لا ہوگا, دیٹ ول آلویز پریویل. FIA بھی تو اسپیشل لا ہے, نیب بھی اسپیشل لا ہے, بالکل, تو پھر دونوں کے اسپیشل لا اگر ان کنفلکٹ آ جائیں کہیں, جی تو میں اس کی کوئی وضاحت ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں سر. اگر مثال کے طور پہ اب آپ نے وائٹ کالر کرائم کمٹ کیا, وائٹ کالر کرائم FIA کے بھی ادارے میں آتا ہے, ان کے بھی آتا ہے, اور نیب کے بھی آتا ہے. اب اس میں آتا ہے کہ کیا آپ ایک سویلین ہیں یا آپ ایک گورنمنٹ اپوائنٹڈ بندے ہیں. اگر آپ گورنمنٹ اپوائنٹڈ بندے ہیں تو آپ کی دیکھا جائے گا آپ کس ڈپارٹمنٹ کے ریکویزٹ میں آتے ہیں, اس کے حوالے سے اگر آپ کی نیب کی سزا بنتی ہے پھر آپ کو وہاں سے ملے گی. پھر FIA کو آبویسلی بات ہے دوسرے پہلو پہ, دوسرے پیڈسٹل پہ دیکھا جائے گا. اف آئی ایم اے سویلین اینڈ آئی ایم بینگ ٹرائیڈ, آئی ایم بے شک آئی ایم اے بیرسٹر, بٹ ہوں تو میں سویلین نا, میں گورنمنٹ اپوائنٹڈ تو نہیں ہوں, تو پھر میری دوسری جگہ سے پکڑ ہوگی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے فرق ہوتے ہیں جو آئی ایم سوری ٹو سے ہمارے یہاں پہ ایکسپلینیشن لیٹ الون کرنا, ایون وہاں تک پہنچنا, ججز تک بھی بات کی رسائی کرنے میں بھی آپ کو بڑا ٹائم لگتا ہے. اب تک تو سر یہ بہت باتیں کلیئر ہوتی ہیں. میں آپ سے یہ بھی سوال کروں گا, سویلین کا ملٹری ٹرائل وہ ایک بات ہوتی ہے, لیکن ایک بات واقعی آپ نے بڑی عمدہ کی, سن 47 میں پاکستان آزاد ہوتا ہے, ایسے ہی پاکستان اینٹی کرپشن ایکٹ پروملگیٹ ہو جاتا ہے 1947 میں, ایسے ہی ہے. اٹ از ویری کمپریہنسو. بالکل, پاکستان اینٹی کرپشن ایکٹ جو ہے اس کے اندر جتنے بھی ضابطے ہیں سارے بہترین ہیں. بالکل. پھر اچانک کئی سالوں کے بعد ایک اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ بنا دی جاتی ہے, بالکل, وہ بھی تقریباً وہی کام کر رہی ہے. بالکل. پھر وہ ختم کر کے تو FIA ایکٹ آ جاتا ہے, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایکٹ 1974 میں, اس میں ہوتا ہے لیونگ بیونڈ اسٹینسبل مینس. آپ کو تو مجھ سے زیادہ قانون کا پتہ ہے. میں گزرا ہوں نا چیزوں سے, میں ایک CSS آفیسر بھی رہا نا, چیزیں پڑھتا رہتا تھا. بالکل. وہ اچانک بن جاتا ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایکٹ 74, FIA لیونگ بیونڈ اسٹینسبل مینس. وہ آگے جا کے احتساب بیورو بنتا ہے. جب پھر نیب بنتی ہے وہ لیونگ بیونڈ اسٹینسبل مینس بن جاتا ہے ایسیٹس بیونڈ مینس. تو بات آپ کی صحیح ہے کہ اتنا ہیوی اگر آپ پورا وہ بنا لیں گے پلندہ قوانین کا, تو جج صاحب, پروزیکیوٹر, انویسٹیگیٹر, سر آپ یقین کریں ہمارے پاس جب کلائنٹ آتا ہے نا, وہ کہتا ہے میرے ساتھ کیا ہوگا, ہم کہتے ہیں سانو نہیں پتا کی ہوئے گا, کیونکہ لاز اتنے زیادہ, ہمیں نہیں پتا جج کون سی بات کہاں سے لے جائیں گے اور کون سی بات کس طرح سنیں گے. حالانکہ آپ جو آپ کہتے ہیں نا انگلینڈ اور یہاں کی پریکٹس میں فرق یہ ہے کہ وہاں کے جو لائرز ہیں, سلیسیٹرز ہیں, بیرسٹرز ہیں, ان کو پتہ ہے انہوں نے اپنے کلائنٹ کو ایڈوائس کیا کرنی ہے. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہم نے ایڈوائس کیا کرنی ہے. نہیں, اگر وہاں پہ کوئی ان کو جج وکیل کہ پتہ ہو UK میں کہ یہ بندے نے قتل کیا ہے, تو وہ ول ہی ہولڈ دا بریف. Sir, definitely he'll hold the proof. دیکھیں, you have to be a devil's advocate as well and innocent unless proven guilty. آپ کیسے تعین کر سکتے ہیں کہ وہ guilty ہے یا نہیں ہے, وہ جج کا کام ہے. جب تک وہ نہیں ہوا تب تک وہ نہیں ہوگا. یہاں پہ بڑے سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت میرے بڑے عزیز تھے, میرے بزرگ تھے, وہ بہت بڑے پروفیسر آف لا رہے 50 سال, تو چیف جسٹسز بھی ان کو سلام کرتے تھے عدالت میں بیٹھے ہوئے. انہوں نے ریپ کا کیس چھڑوا لیا. اچھا. تو میں نے انہیں کہا, میں بڑا ناراض ہوا, میرے بڑے بھائی تھے, تو میں نے ادب سے کہا کہ سر آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. کہیں گے کیوں, کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ سر دیکھیں آپ خود 2 بیٹیوں کے باپ ہیں, وہ پیلے سے پڑ گئے. تو انہوں نے پھر میرے سے کچھ دن ناراض رہے, میں بھی چپ رہا, پھر میں نے بولا نہیں. تو میرے ذہن میں تھا, پھر وہ ایک دم مجھے کہنے لگے نہیں یار میرا یہ پروفیشن نہیں ہے, میرے پاس جو لوگ آتے ہیں تو میں اس میں بڑے مزے کی بات بتاتی ہوں. میں کامن مین کی بات کر رہا تھا اپنے جذبات سے. جی, لیکن میں آپ سے ویسے ایک بات بتاتی ہوں. میں نے بھی یہ کسی سے ریسنٹلی سوال پوچھا تھا, and I'm not going to name him because یہ کامن مین کی بات کر رہے ہیں. بالکل I know he is one of my very senior lawyers and I really respect him, اور میں بڑے ان کو ادب کی نظر سے دیکھتی ہوں. بہت زیادہ میرا ایک ان کے ساتھ اس طرح کا رشتہ ہے. تو انہوں نے ابھی یہ ریسنٹلی ایک بڑا ہائی لائٹڈ کیس تھا اسلام آباد کا, and I'm not going to again quote that case. Everybody knows him and everybody knows that situation. تو انہوں نے دوسری سائڈ کی, انہوں نے وہ وکیل بنے اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کیا. ابھی عمران خان کے بھی بڑے اچھے کیسز لے کے چل رہے تھے. تو میرے ان سے ایک دن بات ہوئی, میں نے کہا سر میری تھوڑی آپ سے ناراضگی ہے. کہتے کس بات پہ, کہ میں نے وہ والا کیس لیا. پھر انہوں نے مجھے ایک جواب دیا, اور ہاں جی, انہوں نے مجھے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے بہت ایک اچھا جواب دیا. اب آپ یہ وہ جواب سنیے گا. انہوں نے مجھے یہ بات بولی, انہوں نے کہا جب ڈاکٹر کے پاس جس بندے کو گولی لگی ہوتی ہے وہ آتا ہے, پہلے وہ یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے خون کیا تھا یا آپ کو گولی ان ڈیفینس کیوں لگی ہے, کہ پہلے وہ اس کو بچاتا ہے.
تو جب انہوں نے یہ بات بولی تو انہوں نے کہا میرا کیا پروفیشن ہے اور تمہارا کیا پروفیشن ہے. کہتے دیکھو یہ ہمارا فیصلہ حق کرنے کا نہیں ہے, اگر تم نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ وہ بندے کی کیا ہے تو اس کو ریپرزینٹ کون کرے گا؟ تم تو اپنی ڈیوٹی کے ساتھ پھر پہلے ناانصافی کر رہے ہو, تو پہلے اپنی ڈیوٹی کے ساتھ حق پہ بات کرو, انصاف دلانا یا نہ دلانا وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے, اور اگر تمہارا کانشیس یا ضمیر تمہیں یہ نہیں اجازت دیتا تو پھر تم بعد میں پیچھے ڈونٹ ہولڈ دی بریف. ایگزیکٹلی, تو وہ ان کی بات مجھے ایگزیکٹلی تو وہ مجھے بات ان کی بہت اچھی لگی کہ دیکھو یہ جب واقعی ایک بات ہے کہ جب آپ کو گولی لگی ہے, اب آپ نے کیا پتا کسی کو گولی مار کے آپ کو ان ڈیفینس گولی لگی ہے. اچھا جی, وی آر گوئنگ فار دی لاسٹ بریک. جی ہم جا رہے ہیں ایک اور بریک کی طرف, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر امرت احمد شیخ. ہاں اچھا, یہ بات آپ نے بڑی کلیئر کر دی اور بہت اچھے انداز میں کہ جی آپ کا ڈیوٹی جو ہے, آپ کا پروفیشن کا تقاضا ہے کہ اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک آپ کے پاس آیا تو ایسے ڈاکٹر جیسے, تو ڈاکٹر واقعی یہ تو نہیں کہے گا کہ اگر وہ کرمنل بھی ہے بھلے وہ 10 بندے قتل کر رہا ہے, اس نے اس کی جان بچانی ہے, بالکل, تو اس لیے آپ نے پلیڈ کرنا ہے اس کے لیے. بالکل. تو یہ واقعی میرا انٹریکشن رہا, اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے ایس ایم ظفر صاحب سے, ڈاکٹر باسط صاحب سے, تو ان کو بھی میں یہ بڑے سوال اس طرح کے کرتا تھا. تو ایس ایم ظفر صاحب کا بھی اچھا تھا, ان کے ساتھ باتیں ہوتی تھی, اور وہ بعض کا ایک مرتبہ میں گیا تو ایک کیس میں انہیں انگیج کرنا چاہ رہا تھا, تو میں نے کہا شاہ جی یہ ساری بات ہے, تو انہوں نے کہا جی ویل صاحب صاحب اسٹارٹ فرام یور ویک پوائنٹس. تو میں ایک دم گھبرا گیا کہ ویک پوائنٹ پہ پہلے جی. میں کہا سر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا سر ویک پوائنٹ کو بتاتا آپ نے. کہتے ہیں نا وہی ویک پوائنٹس میں سے میں نے ڈیفینس نکالنا. بالکل. تو یہ مجھے واقعی اس دن سے میری ری الائنمنٹ ہوئی سوچ کی بھی. اچھا یہ بتائیں گے اب civilians can they be tried by a military court? ہے ذرا سینسٹیو ایشو, لیکن ہم اوور آل چونکہ ایشو کی بات کر رہے ہیں, ہم بلیم گیم میں نہیں جا رہے کون اچھا ہے کون برا ہے. جی جی سر, آئی بی ریئلی آنیسٹ, اس چیز کے اوپر میں نے اتنی ڈیپتھ میں مجھے اتنا نہیں ہے اس کے بارے میں نالج, لیکن میری جتنی بھی نالج اس کے اوپر ہے یا جتنا بھی میں نے اپنے اوپر اس چیز کو حاوی کر کے لیا, کیونکہ میرے کافی جاننے والے تھے, دیو بین ٹرائیڈ ایز ویل انڈر دس تھنگ. ایز سچ آپ کا جو اپنا ملٹری کا یا جو آپ کا ان کا اپنا قانون ہے وہ اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں دیتا کہ آپ سویلین ٹرائی کرو. وہ صرف ملٹری کی ہی ہوتی ہے, وہ ان کا اپنا ہے, آپ اس میں کسی سویلین کو نہیں کر سکتے. البتہ ایگزیکٹلی, البتہ دیر از ون تھنگ, دیر از ون کلاز جو مجھے لگتا ہے ایگزیکٹلی جو لوگ اکثر ڈسکس نہیں کرتے. اگین آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو نیم دیٹ کلاز بیکاز میجر شاید ایگزیکٹ یاد نہ ہو, بٹ اٹ سیز کہ جب کوئی سویلین, اور میں اس کے ایگزیکٹ ورڈز پڑھی ہوں کہ میں نے بڑے بریفلی پڑھے تھے, جب کوئی سویلین, انگلش میں لکھا ہوئے, جب کوئی سویلین اپنی اس لبرٹی کو کراس کر کے, اگین اپنی اس لبرٹی اور اپنی اس حدود کو کراس کر کے آپ کے بیسکلی ادارے کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو تب وہ ان ایکشن آئے گا, فزیکل ہارم. Exactly. So according to the 9th May incident, because اس کے بعد ہی یہ سب چیزیں ہوئی تھیں, let's be honest, exactly, everybody knows this thing. وہ کہتے ہیں کہ جو وہ اٹیک تھا وہ ایک آرمی کی انسٹیٹیوشن کے اوپر تھا, جو کہ بات ٹھیک ہے, and that was owned by it, اور وہ بیسکلی ان کو ہی کسی طرح خطرے میں پہنچانے والی بات تھی. تو جب آپ کو پبلک سے خطرہ ہوگا تو پھر اس ریڈار میں جو بھی آئیں گے they would be tried under civilian. یہ it's their argument. It's their side of the argument again. لیکن آپ دیکھیں چونکہ ہماری وہ تو میٹر سبجیکٹ ہے, ہم اس میں کیا بات کریں. لیکن اس میں ایک چھوٹی سی بس بات کروں گی, لیکن آپ ایسے کر نہیں سکتے, آپ پھر بھی ایسے نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ اس چیز کے لیے پھر آپ کو پروفز دینے پڑیں گے, اور جو آپ نے پروفز دیے ہوئے ہیں وہ پروف کیا اس چیز کے ایمبٹ میں آتے ہیں کہ کیا یہ نقصان پہنچا رہے ہیں یا نہیں پہنچا رہے ہیں, وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. تو پھر اس میں سے جو نکل گئے جن سے ان کو آپ کو پتہ ہے مسئلے تھے, ان کو انہوں نے رکھ لیا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جیسے ہمارے ہاں اکثر کہتے ہیں یہ کرنے والے تھے ایسا کچھ. بالکل, اپریہنشن. تو اپریہنشن خدشے پہ لا ان ایکشن تو نہیں آ سکتا. سر آ سکتا ہے. اس کا ریزن کاز آف سر یہ بھی چیز جو آتی ہے نا, سر یہ بیسکلی چیز جو ہوتی ہے نا, یہ ہم لوگ یہ UK سے ہی ڈرائیو کرتے ہیں. ان کا بھی یہی ہے کہ لائکلیہڈ یا اپریہنشن ہو اگر آپ کو اس بندے کی کہ یہ ہمیں ایک کرائم کمٹ ہونے کا امکانات ہیں, لیکن یو کین انووک
Exactly, but that imkanat has to be supported by certain level of evidence that either that person was involved in some kind of criminal activity, उस बंदे का पास रिकॉर्ड ऐसा था, या उस बंदे का उस सिचुएशन से कोई ताल्लुक ऐसा था. कुछ कनेक्शन तो आप करें ना, एक रिजॉन में तो उसको लेके आए ना. आप कनेक्शन ऑफ क्राइम देखें. एग्जैक्टली, कि भाई तुम इधर देख रहे थे कि तो जी तुम्हारी है, ऐसा नहीं है. आपने उस नोवस एक्टस को, हम वो टर्म यूज करते हैं, नोवस एक्टस इंटरवीन्स, उसको कनेक्शन ऑफ क्राइम को प्रूव करना है कि इस बंदे का ये था. मेंस रिया और एक्ट्रेस रिया शुड बी अलाइंड. तो जब आप वो कर ही नहीं रहे हो तो आप किस तरह एक बंदे को मेंस रिया हो गया इन इंटेंशंस, मेंस रिया हो गया सर इंटेंशन, सिंपल. एक्ट्रेस रिया होता है आपका एक्ट, तो दैट हैज टू कोइंसाइड. अगर वो जा ही नहीं रहा तो आप एक एप्रीहेंशन को सिर्फ कि जी मुझे फीलिंग आ रही थी, तो सर मुझे फीलिंग आ रही है कि शायद यू विल अटैक मी, सो शुड आई गेट यू इन अंडर द जेल. नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट ना. आई नीड टू शो कि अच्छा जी मियां सैफ साहब वाज डूइंग दिस 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 एक्ट ड्यू टू व्हिच आई वाज प्रोवोक्ड एंड हेंस आई टुक दिस डिसीजन. ठीक है. अगर आप वो लिजॉन और वो सारी एक चेन दिखा ही नहीं रहे हो, और आप तो आपका केस वहीं पे नल एंड वॉइड है. अच्छा, कहते हैं कि सडन प्रोवोकेशन में भी कुछ अदालतें नरम लीनियर व्यू ले लेती हैं. अगर कुछ सडन प्रोवोकेशन कोई हो जाए, किसी हवाले से कोई प्रोवोक हो जाए किसी वजह से बंदा, तो वो एक्ट कर ले, तो लेकिन फिर भी एक्सक्यूज तो नहीं है ना कि किसी को कत्ल कर दे बंदा. तो नहीं सर दो चीज़ें हैं ना. देखिए, एक है कि मुझे अगर अटैक हो रहा है तो मैंने सेल्फ डिफेंस में कुछ किया, लेट्स बी रियल, ठीक है. सेल्फ डिफेंस इज समथिंग एल्स. अब यहाँ पे एक बड़े मजे की एक और चीज़ निकल आई है कि आप लोगों को मार भी दो तो आप कह देते हो मैं पागल हूँ, या जी मुझे तो ज़हनी शिकार हूँ और मैं जी डिप्रेशन में हूँ. जिस तरह हमारे पास कराची कारसाज का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है कि जी मैं तुझे आई एम अंडर डिप्रेशन एंड आई टूक ऑल ऑफ दीज मेडिसिन, तो जी एग्जैक्टली, तो जी मैं तो थेरेपी ले रही थी, तो जी या ले रहा था, तो इस वजह से जी मुझे तो इस जराइम से एक्सक्यूज कर दिया करें. आई एम सॉरी, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स. जैसे आपने अपने शो के स्टार्ट में किया, इग्नोरेंस इज नॉट एन आंसर, कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ कि भाई आई डिड दिस क्राइम. लाइक वाइज सेइंग दिस थिंग कि मैं प्रोवोक. अच्छा, अब प्रोवोक में भी एक चीज आती है ड्यूरेस. मेरे सर पे किसी ने गन रखी है और मुझे कहा ये साइन करो अदरवाइज मैं तुम्हारी फैमिली को खत्म कर दूंगी. दैट इज ड्यूरेस. वो तो चले आप वो एक और चीज जस्टिफाई कर सकते हैं, वो सर जस्टिफाइड है. देखिए वो भी उस तरह नहीं जस्टिफाइड हो जाता है. एग्जैक्टली. अब उसमें भी दो चीजें हैं ना. उसमें आपको एक्ट आ गया, मेंस रिया नहीं आया क्योंकि इंटेंशन नहीं थी, तो उसमें आपकी जो सजा है वो आधी हो जाएगी. लाइक वाइज अगर मेरी इंटेंशन थी और मेरा एक्ट पूरा नहीं हुआ, ये भी एक चीज है. मेरी इंटेंशन थी, मेरा एक्ट पूरा नहीं हुआ, तब भी मेरी 50% सजा होगी, बिल्कुल होगी. लेकिन द थिंग इज कि इस चीज को प्रूव करने के लिए हमारे पूरे लाज़िमात पूरे होने चाहिए. वो किस तरह पूरे होंगे, वही तो मेन मसला आता है. उसको करवाने वाले भी नहीं देखते. और तहकीक हमारे यहाँ पे होती है ना. हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो तफ्तीशी अफसर को साइड पे लेके जाया जाता है, और तफ्तीशी अफसर की तो सारी गेम चल रही होती है. और मज़े की बात है, आपके अपने जो उस जगह के एसपी और एसएच होते हैं उनको ही अपने तफ्तीशी अफसर पे यकीन नहीं होता, तो लेट अलोन किसी जज ने क्या करना है. और मज़े की बात है, सारा रिकॉर्ड उनके पास होता है. तो आप मुझे बताएं एक आम बंदा किधर जाएगा. अच्छा अमृत, ज़्यादातर मैंने देखा अब लोग ये भी कह रहे हैं कि वन मैन ट्रिब्यूनल, यानी एक जज बैठा अपनी मर्जी स्याह सफ़ेद का मालिक होता है. बिल्कुल. व्हाई नॉट अ ज्यूरी सिस्टम? सर बिल्कुल होना चाहिए. दैट्स एन एब्सोल्यूट गुड सिस्टम. मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जूरी सिस्टम जिस तरह इंग्लैंड में चलता है, आपने कौन सी को भर्ती करनी है? बिल्कुल एक आम कोई आप और मेरे जैसे बंदे हो सकते हैं. बिल्कुल, जिन्होंने जिंदगी गाली हुई है, चीजें देखी हुई हैं. बिल्कुल सर, आप जैसा बंदा अगर जूरी में बैठा होगा तो कुछ नहीं होगा, तो कम से कम वो बाकी जूरी को किसी सही चीजों में एग्जैक्टली. और फिर एक चीज होगी कि जो लोगों को वन मैन शो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए. स्पेशली क्रिमिनल केसेस में तो सर ये चीज होनी भी नहीं चाहिए. तो ज्यूरी सिस्टम जो है बिल्कुल होना चाहिए, डेफिनेटली. जहाँ लेकिन इसमें कोई चीज़ रुकावट है, कोई हाइल है, कोई? सर हम लोग बेसिकली इस चीज़ पे बिलीव इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हालांकि आई थिंक दैट इट शुड बी डन लाइक दैट, लेकिन हमारी ये सिस्टम में ही कभी नहीं आई है. कभी कहते हैं शरीयत में नहीं है क्योंकि हम लोग इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो हमने मैं वही सर यही आर्ग्यूमेंट मैंने पिछली जगह एक जगह पे बैठ के की थी कि हम लोग तो खुद इस चीज़ में हैं. सर आपने खिलाफत जब देनी थी तो खिलाफत में पूरी पंचायत लगी थी, मुशावरत हुई थी. तो आप ये किस तरह की हम लोग कहते हैं. लेकिन फिर वही बात है कि वो बीच में कोई और आ जाती है. सर वही बात है ना कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे पास एक चीज़ को हमने लेके आना होता है ना, हम जो नई चीज़ें उनमें बदले कर सकते हैं, लेकिन जब कोई नई चीज़ लेके आने की बात होती है वहाँ हम सहम जाते हैं, वो हमसे होती नहीं है. और मुझे लगता है इसमें हमारी जुडिशरी का भी बड़ा एक तो वो है कि उनको भी इस चीज़ को बदलना चाहिए ताकि सारा कंधा बल्कि जिम्मेदारी उन पर भी ना आए. ये भी एक शेयर्ड सिस्टम होना चाहिए कि भाई ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं थी, ये तो जूरी ने फैसला किया. ज्यादा बेहतर है बल्कि जूरी के फैसले को सोशल रिकॉग्निशन भी होगी, मिलेगी. बिल्कुल, यानी जैसे आप लोग कहते हैं यार जज भी गया सी. बिल्कुल, ये भी आर्गुमेंट हटेगी. जजेस की बड़ी ऑनर करता हूं बिल्कुल दिलो जान से, लेकिन लोग कहते हैं यार कल जज सी वो कभी अप्रोच हो गया. बिल्कुल
اور ہمیں کئی لوگ آگے اسٹوریاں بھی بالکل، سنا دیتے ایسے ہی ہے، ہیں. ایسے ہی ہے. لیکن جوری کو تو آپ کم سے کم یہ نہیں نہیں کر کہہ سکتے سکتے کہ وہ 12 آدمی یا 10 بالکل. آدمی یا جتنے بھی ہیں ایبسلیوٹلی. وہ تو پھر ایسا. چلیں جی باتیں تو بہت ہونی تھی آپ کے بالکل، ساتھ، لیکن بالکل. بہرحال اب وقت ختم ہوا ہے. Thank you سو so کائنڈ آف much. یو Thank آپ you آئیں جی. تشریف Thank لائیں. you. Thank you. تو جی آج ہم نے بہت کوشش تو کی ہے کہ آپ کے تمام سوالات جو عدالتوں کے متعلق، قانون کے، آئین کے متعلق ہیں، جن کا ہماری معاشرتی زندگی پہ گہرا اثر ہے، ان کا ہم نے آج کوشش کیا کہ ان کا انالیسس کیا جائے. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.